اچھا صحیح، تھوڑا سا اس میں لاجیکلی یعنی بچے معاشرے کے اندر ٹھیک ہے صرف افراد، وہ کہتے ہیں نا ہجوم نہیں قوم، ایک جملہ ہے. اب ہجوم ہمیں ویسے ہی نہیں چاہیے، قوم چاہیے. اب اگر بچے بہت ایک جو اعتراض ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، وہ ایک ہجوم تو ہے، لیکن اس ہجوم کو ہم نے ایک قوم میں کنورٹ کرنا، ان کو پالنا ہے، ان کی پڑھائی ہے، ان کی اچھی تربیت ہے. یہ بہرحال ایک چیلنج ہے، نہیں آپ نہیں سمجھتے یہ چیلنج ہے؟ ہاں. لیکن اس چیلنج کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے نا، ہاں مثال کے طور پر الفاظ کی مار رہی ہے، صحیح ہے. اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے تو تربیت کیسے ہوگی؟ وہ اکٹھے پیدا نہیں ہوں گے. 18 بچے 20، ابے بھائی جب 18واں پیدا ہوگا تو پہلا 18 سال کا ہوگا، وہ 20 سال 18 بھی نہیں ہوگا، 25-26 سال کا ہو چکا ہوگا. ہر سال آپ چاہیں بھی تو بچے گیپ نہ بھی کریں میرے بھائی، یہ قدرت کی طرف سے گیپ ہے. صحیح. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہر سال بچہ پیدا ہو، وہ نہیں ہو سکتا. عورت جب بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو پریگننسی کا چانس تقریباً ختم ہو جاتا ہے. قدرت کا نظام ہے کہ یہ ایسے ہی اللہ نے بے لگام سسٹم نہیں بنا دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جانوروں پہ انسان کنٹرول کرے گا، انسان پہ اس سے اوپر کی ذات کنٹرول کرے گی جو اللہ ہے. انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کا گروتھ ریشو اپنے ہاتھ میں لے لے، کیونکہ انسان کے لیے تو کائنات بنی ہے. یہ قدرت کا بھی تو ایک نظام ہے نا. عورت ایک ہی ٹائم پہ 2 بچے اپنے پیٹ میں پال لیتی ہے، جڑواں پیدا ہوتے ہیں، بالکل وہ بھی پل جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہجوم نہیں اکٹھا کرنا، جی دیکھیں یہ فلسفہ اس وقت صحیح ہوگا جب پہلی بات آپ تربیت کا مفہوم کیا ہے آپ کے ذہن میں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تربیت کا مطلب آج کل سمجھا جاتا ہے کماؤ پوت. آپ جب کہتے ہیں نا میرے 10 بچے ہوں گے تو میں ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا سکتا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب اعلیٰ تعلیم نہیں ہوگی تو زیادہ پیسے نہیں کما سکیں گے. یہ کانسیپٹ آپ دماغ سے نکالیں. ہماری نظر میں ٹماٹر بیچنے والا بھی اگر ایمانداری کے ساتھ بیچ رہا ہے وہ کامیاب، مہذب اور ترقی یافتہ انسان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اگر نہ پڑھ سکے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا پڑھانے کے، نہیں اسکولوں کی فیسوں کے، کوئی بات نہیں، نہ پڑھائیں آپ اس کو. ٹماٹر بیچے گا نا، تو آپ نے کیوں فرض کر لیا کہ میرا بچہ اگر ٹماٹر بیچے تو وہ ناکام ہے دنیا کا؟ یہ کس نے بھائی؟ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون نے تانا دیا تھا، پھر صحیح تانا دیا تھا وہ کہ میرے پاس محلات ہیں اور نہریں، اور یہ موسیٰ کو تو مسکین ہے، ان کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، تو غریب ہیں. پھر تو اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اماں حضرت آمنہ نے پیدا کیا، جن کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، معاذ اللہ وہ ناکام انسان تھے. جبکہ ہمارا دعویٰ ہے ان سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ مادہ پرستی کا بھوت، یہ ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. کماؤ پوت. ماں باپ کو جس دن پتا چل گیا نا، میرا دیکھو ڈاکٹروں نے کلینک بند کر کے اوبر چلائی ہے، جی طوطے بیچ رہے ہیں ڈاکٹر، کہتے ہیں یار اس میں کمائی زیادہ ہے. ابھی دنیا پہ کمائی مسلط ہے، یہ ایجوکیشن کا لیبل ہے. اصل مقصد ہے دولت کمانا. تو پہلے آپ یہ دماغ سے نکالو، کوئی بات نہیں ٹماٹر بیچے گا. اب ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ کی اکثر مدد ہوتی ہے. جو زیادہ اولادوں والے ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں. جی وہ ہے نا، ایک ولاگر تھا، سارے بھائیوں کو ولاگر بنا دیا اس نے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، وہ ایک نہ ہوتا تو باقی بھی ٹماٹر بیچ رہے ہوتے. پھر دوسری بات یہ کہ ماں باپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم بچے کی تربیت کرتے ہیں. یہ بھی بات غلط ہے. بچے کی تربیت میں بہن بھائیوں کا دخل اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ماں باپ، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی ہو. آپ بچوں کو جتنے زیادہ بہن بھائی دیں گے نا، وہ ایک شکنجے میں جکڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہن بھائیوں کا رشتہ بنایا ہے نا، یہ ایسا ہے. دیکھیں دوست اگر سگریٹ پیتا ہے نا، وہ چاہے گا میرا دوست بھی سگریٹ پیے. بھائی اگر سگریٹ پیتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا میرا بھائی سگریٹ پیے. مجھے اپنے بھائی کا واقعہ یاد ہے. کئی بار ایسا ہوتا تھا بچپن میں، میرے بھائی گھر میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابا نے چترول لگا کے اٹھا دیا، گھر میں پڑھ رہے ہیں. میں مسجد جا رہا ہوں، ابا کے ڈر سے نہیں، بھائی کے ڈر سے جو خود گھر میں پڑھ رہے ہیں. وہ کہیں گے تو کیوں ہے بھائی، تم تو ابھی جوان ہو، تم جاؤ. یہ اللہ نے جذبہ بہن بھائیوں میں ایسا بنایا ہے، یہ ایک دوسرے کو لاشعوری طور پر، جیسے وہ ٹلو مٹلوں نے شکایت کی نا، ابو یہ یہاں پیشاب کر رہا ہے، میں گھر میں نہ بھی ہوں، ماں کی کیئر نہ بھی ہو، وہ ٹلو ہی اپنے چھوٹے بھائی کو سیدھا کر کے رکھے گی، یہاں چماٹ لگا دیتی ہے اس کو، تو نے یہاں کیوں پیشاب کیا. میں جب ٹریولنگ پہ جاتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہیں. سلیمان احمد صاحب ٹائم لینڈر والے بڑے زبردست آدمی ہیں. ایک دفعہ ان کی ورکشاپ میں نے جانا ہوا تو میں جو گھر والوں کو بھی لے کے جاؤں، تو میں اس وائف کو لے کر گیا ہوں جن کے بچے زیادہ تھے. ٹھیک ہے. جن کے کم تھے ان کو نہیں لے کر جا سکا کہ بچے کو کون سنبھالے گا، اور ورکشاپ میں بچوں کو لانے کی اجازت نہیں. تو میں نے سلیمان احمد سے کہا، میں نے کہا دیکھو بچے زیادہ تھے نا جن کے، ان کو تو لے آیا، کیونکہ بڑی والی نے باقیوں کو سنبھال لیا گھر میں. جن کے نہیں ہیں ان کو میں نہیں لا سکا، کیونکہ سنبھالے گا کون. بچے بہن بھائی خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں.
بچپن میں مارتے ہیں دھاڑتے ہیں ایک دوسرے کو, ان میں برداشت بڑھتی ہے. میں نے دیکھا ہے 2-2 3-3 بچوں والے چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں وہ بچے, ان میں لیڈر شپ کی صلاحیت نہیں ہے, وہ چھوئی موئی ہوتے ہیں, نہ کبھی مار کھائی کسی سے, نہ کبھی ڈانٹ کھائی کسی سے, اب ہر وقت تمیز سے وہ بچہ جو بہن بھائی ایک دوسرے کو جو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, جو ان کا ہوتا ہے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. تیسری بات یہ 2 پوائنٹ تو ہو گئے نا, میں سمیٹ رہا ہوں. تیسرا پوائنٹ یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں نا, یہ باتیں ہم غیر مسلم کو کرنے دیں, قوم چاہیے اور یہ ٹوپی ڈرامے جو لگائے ہوئے ان لوگوں نے. ہم قرآن کو مانتے ہیں, آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں, تمام آسمانی کتابوں میں اولاد کو گفٹ کہا گیا ہے. یہ بہت اہم دلیل ہے, اس کو غور سے سمجھیے. اولاد کو کہا گیا گفٹ, ہبا, یہب لمن یشاء اناسا. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں گفٹ دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ دولہا بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو, آپ کے پاس گفٹ کے لفافے آ رہے ہیں, آپ کو میں نے ہجوم اکٹھا نہیں کرنا, بغیر پلاننگ کے میں گفٹ نہیں لوں گا. پہلے میں پلاننگ کر لوں کہ کون سا گفٹ کہاں کھپانا ہے تو میں گفٹ لوں گا. ایسا کوئی بے وقوف دولہا آپ نے دیکھا دنیا میں؟ دلہن کو پتا چلے گا یہ گفٹ ہی نہیں لے رہا, کہہ رہا ہے پہلے پلاننگ کروں گا, وہ دلہن کہے گی باولا ہو گیا, اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی, آ جاتے ہیں نا جب, اس کے بعد پلاننگ ہوتی ہے کہ کرنا کیا ہے. ہمارے ہاں جو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں نا, ہماری جو نسلیں جو جن کے بچے چور اچکے بن رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ بچے زیادہ پیدا ہو گئے. بھائی پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے کہ کیا بنانا ہے اس کمبخت کو جو پیدا ہو گیا ہے. تو ایسے تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی چور ڈاکو بنے گا, وہ بغیر پلاننگ کے پیدا ہونے کی نتیجہ نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد پلاننگ نہیں ہو رہی. بالکل. تو پیدا ہونے کے بعد, بلکہ میں کہتا ہوں پریگننسی میں ہی پلاننگ کرنا شروع کر دیں. حضرت مریم کی جو پلاننگ ہوئی تھی, ان کی ماں نے حمل تھا تو پلاننگ شروع کر دی تھی ان کو کیا بنانا ہے میں نے. بالکل. تو ہمارے ہاں جو نسلیں برباد ہو رہی ہیں وہ برباد اس لیے ہو رہی ہیں کہ ماں باپ بچوں کی پلاننگ کر نہیں رہے ہیں کہ یہ اس کو پیدا ہو گیا, اب اس کو کرنا کیا ہے. بالکل. چھوڑ دو بس پیدا کر کے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کریں اور پیدا کر کے چھوڑ دیں. چھوڑنے سے تو ایک بھی پیدا ہوگا نا وہ بگڑے گا. ایسے ہی. اور اگر آپ پہلے سے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو پھر ایک بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا سارے آپ کے دست و بازو بنے. بالکل.